ہم سیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے خدمت گزار رویے کے بارے میں۔ خدمت گزار رویہ ہی ہے جو برکت لے کر آتا ہے، اور اس کی کچھ خوبیاں ہیں۔ کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ میری زندگی میں خدمت گزار رویہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ کئی دفعہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ جناب میں ان جی بڑی برکت، میں دو نوکریاں کر لاں، میرے کار چ برکت، پیسے دی ریل پیل ہو جائے گی، کمیٹیاں پالا انج کر لاں۔ کئی دفعہ آپ کے یہ طریقے جو ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ برکت نہیں ہوتی پیسے پر، اور برکت ہمیشہ اس جگہ ہوتی ہے جہاں پر خدا برکت کو لے کر آتا ہے۔ خدا مجھے یسوع کا اگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ غلام بنے، سب کا غلام بنے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں مرکز 10 باب اس کی 43ویں آیت میں، خدمت گزاری کی طرف میں۔ کئی دفعہ ہم بڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم جو ہے برکت پانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اول ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خادم بننا پڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خادم بننا پڑے گا، خدمت کرنے والا بننا پڑے گا، اپنے آپ کو حلیم فروتن بنانا پڑے گا۔ کوئی بھی متکبر شخص کبھی بھی کسی کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جو فخر سے بھرا ہوا پانی کا گلاس بھی نہیں پلا سکتا، جو فخر سے بھرا ہوا ہے وہ کسی کو روٹی پکا کے بھی نہیں دے سکتا، جو فخر سے بھرا ہوا ہے وہ ہدیہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آپ حلیم ہوتے ہیں، آپ فروتن ہوتے ہیں۔ آپ جب فخر سے بھرا ہوا ہے وہ شخص کسی کو گھر میں ویلکم بھی نہیں کر سکتا، جو فخر سے بھرا ہوا ہے وہ کسی کو عزت بھی نہیں دے سکتا، جو فخر سے بھرا ہوا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ تو خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو خدمت گزار جو ہے فروتن ہوتا ہے۔ خدمت گزار کیا ہوتا ہے؟ فروتن ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی خودی کا کیا کرو؟ انکار کرو۔ تو خدمت گزار جو ہے اس کی خصوصیات ہیں، اس میں خصوصیات میں سے ایک ہے خدمت اپنی مرضی سے کی جاتی ہے۔ کئیوں کو نا پیچھے سے دھکا لگانا پڑتا ہے خدمت کرانے کے لیے، یہ کرو بھائی، کر کیوں نہیں رہے؟ اٹھو، میں نے آپ کو کہا ہے۔ خدمت اپنی مرضی سے کی جاتی ہے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے، آپ ٹوائلٹ میں نہانے گئے اور آپ کو دیکھا کہ یار ٹوائلٹ گندا پڑا ہے، اور آپ فوراً جناب نہانے سے پہلے آپ نے صاف کر دیا اس کو، یہ خدمت ہے، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ آپ اپنے گھر میں آئے، آپ نے جالے دیکھے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی وہ جالے اتار دیں، آپ خود کر دیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ کچھ برتن اٹھانے تھے، کسی اور کو بلایا جاتا ہے آ کر برتن اٹھا، آپ خود اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بہت سارے کاموں کے لیے کسی اور پر انحصار کرتے ہیں، وہ سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرنے ہیں۔ آمین۔ ضروری نہیں ہمیں کہا جائے، ہمیں پیچھے دھکیلا جائے پھر ہم کریں، کیونکہ خدمت گزار رویہ خدمت اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے، اور پھر دل سے کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ پورے دل سے کرتا ہے۔ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے کیا کر۔ کئی دفعہ ہم خدمت کرتے ہیں لیکن ناک منہ چڑھا کے، منہ بنا کر ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن دل میں تھوڑا سختی لا کر دل سے کریں۔ کرنا تو ہے ہی، عبادت کر رہے ہیں لیکن جناب کسی کے لیے دل سے کر۔ خداوند تیرے کار جانا ہے۔ اگر آپ ایسی عبادت کریں جس میں آپ کو چاہو چڑھ، جب بنی اسرائیل کو خدا نے کہا نا کہ تم ایک دن جو ہے عبادت کا دن رکھنا، آرام کرنا، اور میرے حضور تم جو ہے آرام کرنا، عبادت کرنا، تو اس نے کیسے خدا نے کہا کہ نا جمعے کے دن سارے کام کرنا، 6 دن سارے کام کرنا، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے کام کرنا، اور جمعے کو تیاری کرنا اگلے دن کی، اور پھر تو عبادت کرنا۔ ہاللیلویا۔ ہم کب تیاری کرتے ہیں؟ ہفتے والے دن کرتے ہیں یا اتوار کے صبح اٹھ کے کرتے ہیں؟ اور پھر چھٹی کا دن ہے، 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، یا صبح ہم 6 بجے اٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، آج عبادت کا دن ہے، آج میرے خداوند کا دن، آج ہم نے بڑے چاؤ کے ساتھ چرچ جانا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ جانا ہے۔
ہم نے پہلے جا کے سارے کام کرنے. ہاللیلویا. میں نے 1 گھنٹہ پہلے چرچ میں جا کے دعا کرنی ہے. خداوند اپنے خدا کے حضور اپنی جو ہے اس کی تعریف اس کی شکرگزاری کرنی ہے. یہ ہے اپنے دل سے خدمت کی جاتی ہے. آمین. پرستار بھی خدمت کرتے ہیں, کلام سنانے والا بھی خدمت کرتا ہے, جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جو آن لائن سروس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, جو ہدیے دے رہے ہیں پیسے دینے کی بھی خدمت ہوتی ہے. یہ بھی دل سے کریں, خوشی سے کریں اور خداوند کے حضور پیش کریں. آمین. تو دل سے خدمت کریں. جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کی اندر انرجی آ جائے گی, آپ بغیر سستی کے خدمت کر پائیں گے. آمین. جب آپ دل سے چرچ آتے ہیں نا, جس دن کبھی آپ کا دل سے چرچ آنے کا موڈ ہو تو آپ کے کام بڑے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی مرضی سے چرچ آ رہے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو مرضی جو ہے, جب اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہیں تو طاقت ملتی ہے ہمیں. پھر خدمت گزاری سبقت لے جاتی, فوراً کرتے ہیں کام کو. خدمت گزاری میں خدمت گزاری ایک کام ہے. خدمت گزاری کیا ہے؟ ایک کام ہے, اور کام کو فوراً کیا جاتا ہے, اور یہ آسان بھی نہیں ہے. اور ہم نے ربکا کی مثال دیکھی تھی کہ ربکا نے اس رویے میں خدمت کی. جب اس نے اجنبی کو پانی پلایا تو کیا کہہ رہی ہے؟ پیجیے صاحب. عزت دے رہی ہے. خدمت گزار عزت دیتا ہے. یہ بھی ایک رویے میں شامل ہوتا ہے. کئی دفعہ کسی کو کام کیا جائے نا, کہا جائے, تو وہ عزت دینے کی بجائے وہ تھوڑا دل کو سخت کر لیتا ہے. ایسا نہیں کرنا, عزت کرنی ہے. خدمت گزار جو ہے وہ عزت کرتا ہے. پھر خدمت گزاری کام ہے. خدمت گزاری کیا ہے؟ کام ہے. آئے ہم دیکھیں پیدائش 24 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کو ہم پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ رہیں. ربکا کی کہانی یہاں پر, جس کے پاس الیزر آتا ہے اور اس سے پہلے وہ ایک دعا کرتا ہے. وہ کہتا ہے خدا تو آج میرا کام بنا دے, اور جس کو میں بولوں کہ مجھے پانی پلاؤ, وہ کہے میں تجھے بھی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو پلاؤں گی, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو نے یہی جو ہے خاتون میرے مالک کی بیوی ہونے کے لیے چنی ہے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کی 24ویں باب کو پڑھتے ہیں, اس کی 19ویں 20ویں ہے. کیا لکھا ہے یہاں؟ لکھا ہے جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے. اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا. آمین. آمین. اس نے پانی پلایا, اور پلانا ایک کام ہے. اس نے کیا کیا؟ پانی پلایا. اور پلانا کیا ہے؟ ایک کام ہے. اور پانی صرف اس کو نہیں پلایا. اگر تو اس کو پانی پلانا ہوتا تو آپ میں سے کئی بہنیں کہتی, کئی بغل میں 10 اجنبیاں پیا دیں دی. ایج کی کڑی بڑی گل ہے. پانی پیانا سی نا, میں جگ بھر کے برف دا وچ برف بھی پاندی, نیمبو بھی نچوڑ دی, کوئی نمک تے میٹھا بھی پاندی, تو پانی 10 اجنبیاں پیا دینی سی. لیکن اس نے کیا کہ 10 اونٹوں کو بھی پلایا. مشکل کام ہے, لیکن مشکل کام ہے. خدمت گزاری دکھ سہ کر کرنی پڑتی ہے, وقت دینا پڑتا ہے, پیسہ لگانا پڑتا ہے, طاقت لگانی پڑتی ہے, اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے. میں تو پہلے ہی بہت مصروف ہوں, مجھے پہلے ہی بہت کام ہے, ابھی میں نے اپنے جانوروں کو پلایا ہے, میں تجھے بھی پلاؤں اور تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں. آج کتنے بہانے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. لو میں نے برتن بھی دھوئے ہیں, اب روٹیاں بھی میں ہی پکاؤں. او کی کرنڈی تیری چہیتی. بیٹیاں ماؤں کو کہہ رہی ہوتی ہے کئی دفعہ. لیکن خدمت گزاری جو ہے وہ ایسا کام ہے جس کی برکت خدا کی طرف سے ملنی ہے. وہ خدمت جو شکایتی رویے کے بغیر کی جائے, جو شکایتی رویے کے بغیر کی جائے, بے دلی کے بغیر کی جائے, کڑواہٹ کے بغیر کی جائے, غصے کے بغیر کی جائے, اس خدمت کا اجر آپ بہت جلد پاتے ہیں. آمین. ورنہ صرف اپنے بدن کو دکھ ہی دیتے ہیں, ورنہ اپنے بدن کو کیا کرتے ہیں؟ دکھ ہی دیتے ہیں. یہ وہ رویہ ہے جس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں جب تک کام پورا نہ ہو جائے. ہم مکمل کرتے ہیں کام کو.
اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی جانور زمین میں ہیں، اونٹ ان میں سے ایک الگ الگ جانور ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ پانی کو ذخیرہ کرتا ہے، کھانے کو بھی ذخیرہ کرتا ہے۔ اسے نہ دیں دنوں تک کھانا پینا تو وہ گزارا کر لیتے، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر پانی اور کھانا موجود ہوتا ہے، اور وہ اسی کو بار بار چگالی کرتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، وہ سٹور کرتا ہے۔ اور 10 اونٹوں کو پانی پلانا، آج تو ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر پاتے، ساس سورے نواں دی دجے دی، کوئی مہمان آ گئے ان کی خدمت نہیں کر پاتے، اور وہ اجنبی کی خدمت، اس کے اونٹوں کی خدمت، جانوروں کی، ہم انسانوں کی نہیں کر پاتے۔ کتنا انسان پانی پیے گا، کتنا انسان روٹی کھائے گا، کتنی کو محنت کرنی پڑے گی؟ کیا ہمیں بار بار کنویں کے اندر دوڑ کے جانا پڑے؟ یہ باولی جو ہے وہ سیڑھی والا کنواں ہے، جس کے اندر بھاگا بھاگا جا رہی ہے، وہ پھر بھاگی بھاگی اوپر آ رہی ہے، اور پانی ہوز میں مشکیزے سے پھینک رہی ہے، پھر واپس جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں 10 اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے اسے کئی چکر لگانے پڑے ہوں گے، کئی چکر۔ آج آپ کو ایک منزل سے نیچی منزل آنا پڑے نا کوئی 10 دفعہ ہی، تو 11ویں دفعہ آپ جناب منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جویں بندہ کہا رہا ہے تو انہوں نے کہا اپنے کام آپ ہی کرو، میں نوکرانی نہیں ہوں، مینو جناب اگے لایا ہوا ہے، آپ جناب ماتی بیٹھی ہوئی منجے تے۔ ایسا رویہ ہو جاتا ہے ہمارا، اور ہم اس اجر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جو اس خدمت کا ہمیں ملنا ہے۔ ایک بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے، اور یہ ریسنٹلی کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ہم یہ چرچ بنا رہے تھے، اور وہ ان کی مسز یہاں ہدیہ لے کر آئے کچھ دوسرے شہر سے، اور وہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ سر یہ جو ہمارے پاس یہ فائنینشیل جو برکت ہے یہ شروع سے نہیں تھی، میں اور میری بیوی چند 100 روپیوں میں گزارا کرتے تھے، میرے باپ نے اور میری ماں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی تو میری بیوی نہیں، میرے ماں باپ کی خدمت کی، ان کو بستر پر ہی کھانا مہیا کرنا، ان کی صفائی کرنی، اور میری بیوی نے ایک رشتہ دار بہو سے زیادہ ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد خدا نے ہمارے لیے دروازے کھولے۔ آج ہم جوٹا ہائیسٹ بھی لے چکے ہیں، آج ہمارے شہر میں بھی پلاٹس ہیں، آج آپ کے علاقے میں ہمارے اچھے پلاٹس ہیں، ہم چرچز میں بھی لاکھوں روپیہ دے پاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے خدمت گزاری ہے۔ آمین آمین۔ اگر وہ بہو کہتی لو جی میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا، میں کیوں خدمت کروں، تو کیا وہ اتنا اجر پا پاتے؟ کیا ان کی نسلیں اتنا اجر پا پاتی؟ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، بلکہ بدی کے عوض نیکی کرنی ہے۔ جنہوں نے آپ کو ماضی میں ستایا ہے، آپ اس وجہ سے ان کو نیکی کرنا بند نہ کر دیں کیونکہ جناب انہوں نے آپ کو ستایا تھا، بلکہ آپ اپنے خداوند کی بات کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کریں بلکہ بدی کے عوض کیا کریں؟ نیکی کریں۔ آمین آمین۔ جب آپ نیکی کریں گے تو آپ کی برکت کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے ساتھ نیکی کی گئی تو آپ نے نیکی کی، اس کا کیا اجر ملا آپ کو؟ آپ نے تو وہی کیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا، لیکن اگر آپ کے ساتھ نیکی نہیں کی گئی اور آپ پھر بھی نیکی کر رہے ہیں، آپ خدا سے بہت بڑا اجر پائیں گے۔ آمین۔ کیونکہ آپ کلام کی عزت کر رہے ہیں، آپ خدا کی عزت کر رہے ہیں، جو خدا کہہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں، خدا آپ کو برکت پہ برکت دے گا۔ آمین آمین۔ تو یہ کام ہے، کام کو فوراً کیا جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو پانی پلایا، آج ضرورت ہے کہ ہم خدمت کریں، خدمت کریں، ان کی بھی کریں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، ان کی بھی کریں جو ہماری قدر نہیں کرتے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، اپنے ساس سسر کی خدمت کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی خدمت جو ہے آپ کے لیے کیسے کیسے دروازے کھول دے، کیسے کیسے دروازے کھول دے۔ ربکا کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جناب اتنے اونٹوں کو پانی پلانا ہے، اس کو تو خدمت کا پڑا تھا کہ میں نے خدمت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، میں نے خدمت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ خدمت کیا کرتی ہے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور خدمت یہ کر دیتی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مصنف لکھتا ہے کہ ایک طوفانی رات میں
امریکہ کی بات ہے یہ. ایک طوفانی رات ہے, موسم جو ہے وہ خراب ہے, ٹھنڈا موسم ہے, اور ایک جوڑا جو ہے, بوڑھا جوڑا, 60-65 سال کی عمر کا جوڑا, ہوٹل ڈھونڈتا ایک ہوٹل میں آیا, اور ریسیپشن پہ ایک نوجوان لڑکا تھا. اس کو پوچھا کہ جی ہمیں کمرہ چاہیے. اس نے کہا جی کمرے تو فارغ نہیں ہے. اس نے مہربانی کریں, ہم بہت سارے ہوٹل سے ہو کر آئے ہیں لیکن ہمیں کہیں کمرہ نہیں ملا, آپ کمرہ دیں, ٹھنڈ ہے اور ہم بوڑھے بھی ہیں, باہر بارش ہے, طوفان ہے, ہم کہاں جائیں گے. اس نے کہا جی علاقے میں کانفرنس ہو رہی ہے اور بہت سارے شہروں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہوٹل سارے بک ہیں, اور ہمارا ہوٹل بھی بک ہے, ایون چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی بک ہے, لیکن ایک کمرہ ہے جہاں پر میں آرام کرتا ہوں, وہ آپ کے شایاں نشان تو نہیں ہوگا, اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن میں وہاں پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد جا کر آرام کروں گا. لیکن آپ کیونکہ بزرگ ہیں اور ٹھنڈ بھی ہے, میں آپ کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہوں. اگر وہ روم آپ کو پسند آتا ہے تو آپ دونوں وہاں پر ٹک جائیں رات بھر, صبح پھر آپ دیکھ لینا کسی اور ہوٹل میں اگر آپ کو کمرہ مل جائے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اور آپشن بھی نہیں ہے اور کمرہ ٹھیک ہے, ہم سو جائیں گے. وہ اس کمرے میں سو گئے. صبح اٹھ کر آئے, وہ نوجوان ریسیپشن بھی پڑا اونگ رہا ہے, تھوڑے جناب بیٹھا ہوا بڑا تھکا ہوا ہے, اور اسے انہوں نے اپنا کارڈ دیا اور اس سے اس کا کارڈ لیا, ای میل ایڈریس وغیرہ لیا, اس کا ایڈریس لیا اور وہ چلے گئے. 2 سال کے بعد اس نوجوان کے خط ملتا ہے. اس خط میں وہ شخص لکھتا ہے کہ ہم وہ جوڑا ہیں جو آپ کے پاس طوفانی رات کو آئے تھے 2 سال پہلے, اور آپ نے اپنا کمرہ میں دے دیا تھا. ہم دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ملنے کے لیے نیو یارک آئیں. اس میں ٹکٹ بھی تھی. وہ جناب ان کو ملنے کے لیے نیو یارک چلا گیا. جب وہ گیا تو اس شخص نے ایئرپورٹ سے لیا, اپنی اچھی سی گاڑی میں سے بٹھایا اور ایک بہت بڑے شہر کے مصروف چوراہے پر لے کے چلا گیا. جیسے آپ کا جو علاقہ ہے, آپ جاتے ہیں ٹھنڈی سڑک پر یا آپ آٹوبان روڈ پر جا رہے ہیں, اور وہاں پر اس نے ایک بڑی عمارت اسے دکھائی جو بہت بڑی اور خوبصورت عمارت. اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے. اس نے یہ ایک بلڈنگ عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور بالکل فنشنگ پر ہے. اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی ہوٹل ٹائپ ہے. اور اس امیر شخص نے کہا یہ ہوٹل میں نے اور میری بیوی نے پچھلے 2 سالوں میں آپ کے لیے بنوایا ہے. آپ کو ایک بڑے ہوٹل کا مینیجر ہونا چاہیے. ایک چھوٹے ہوٹل پر, چھوٹے سے قصبے میں آپ کو ریسیپشن پر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح کا آپ کا رویہ ہے وہ اس طرح کی برکت کے لائق ہے. آمین. جب آپ خدمت کرتے ہیں آپ انسان کو نہ دیکھیں, آپ ان کے رویوں کو نہ دیکھیں, آپ کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے آپ اس چیز کو نہ دیکھیں. مجھے عزت دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی اس چیز کو بھی نہ دیکھیں. اگر ہمیں کوئی جناب اجر مل جائے لوگ دے دیں تو پھر آسمانی باپ کی طرف سے کیا اجر ملے گا آپ کو. آپ خدمت کرتے جائیں, آپ خدمت کرتے جائیں, آپ خدمت کرتے جائیں. اور جب آپ خدمت کریں اور لوگ ستائیں اور لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں آپ خوش ہوں. خداوند تیرا شکر ہے, تیرے پاس مجھے دینے کے لیے اجر بہت بڑا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند میری آنکھیں ان پر نہیں لگی جن کی میں خدمت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں کیونکہ تو میری برکت کا سرچشمہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدمت گزاری اصل میں دروازے کھول, کامیابی کے, برکت کے, ترقی کے, خوشحالی کے. بہت سارے گھروں میں خوشحالی نہیں ہے, میرے اپنے گھر میں بھی نہیں تھی, میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو. 2011 میں جب ہماری شادی ہوئی تو ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. مہندر ریاض کی 2008 میں شادی ہوئی, ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن خدمت گزاری کی اسپرٹ تھی اندر. پھر جب 2011 میں میری شادی ہو گئی, اب 2 جو ہے وہ لوگ ہماری زندگی میں نئے آئے, مہندر ریاض کی مسز مہنومی اور میری مسز جو ہے نازیہ. لیکن کیا ہوا, ان دونوں نے خدمت گزاری کو جاری رکھا. یہ ہمارے ذہن کو سمجھ گئی کہ جناب اندریاس اور جو جاوید ہے ان کا ذہن ہے کہ ہمارے گھر میں خدمت کی جائے. میری والدہ تھوڑا بیمار رہتی تھی, انہوں نے ان کی بھی خدمت کی. ہمارے گھر میں جو مہمان آنے ہیں, منسٹری کے جو مہمان آنے ہیں, اسکول میں جو آنے ہیں, ان کی بھی خدمت کی. حالات اچھے نہیں تھے, مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے, پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو, حالات مشکل ترین تھے.
لیکن خدمت گزاری نے کیا کیا؟ خدمت گزاری نے ایسا زبردست کام کیا کہ برکت کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ 1 مہینہ خدمت کی، سال خدمت کی، 2 سال خدمت کی، 3 سال خدمت کی۔ اگر 2008 سے لے کر آپ 2020 تک لگائیں تو آپ ایک 12-13 سال کا عرصہ ہے جس میں خدمت کی گئی، اور دکھ سہا گیا، برداشت کیا گیا، کچن کی ہیٹ کو برداشت کیا گیا، مشکل کو برداشت کیا، بیماری میں بھی خدمت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد دروازے ایسے کھلے کہ خدا نے بڑے جلالی کام کیا۔ آمین۔ بہت سارے گھروں کی برکت جو ہے وہ بیوی اور بیٹیوں کے وجہ سے رکی ہوتی ہے، خدمت نہیں کر پاتے۔ ہم برکت چاہتے ہیں، مالی حالات اچھے ہوں، گھریلو حالات اچھے ہوں، گھر میں بڑی خوشحالی ہو، لیکن شوہر کی نہیں خدمت کر پائیں گے، رشتہ داروں کی خدمت بھی نہیں کر پائیں گے، کوئی آ گیا اس کی خدمت نہیں کر پائیں گے، یا اگر کی ہے تو اپنے دل کو سخت کر کے کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ تھکیں گے صرف، اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر نہیں کی ہے تو اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے ساتھ سلوک برا ہوا ہے، جناب میری کیڑی کوئی خدمت کرتا ہے، میں کیوں کرا؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقصان ہمیں ہی ہوا، ہمارے اپنے برکت کے دروازے بند ہو گئے، ہماری اپنی جو برکت تھی، جو مالی برکت، صحت کی برکت یا ترقی کی برکت، وہ رک گئی۔ لیکن اگر ہم برکت چاہتے ہیں، کیونکہ برکت کا سرچشمہ اور منبع خدا ہے۔ آمین آمین آمین۔ برکت کا سرچشمہ اور منبع کون ہے؟ خدا ہے۔ خداوند یسوع کہہ رہا ہے اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے تو کیا بنے؟ خادم بنے۔ کیا بنے؟ خادم بنے۔ آمین۔ اگر تم میں کوئی اول ہونا چاہے تو کیا بنے؟ غلام بنے۔ آج خاندانی زندگیوں میں لڑائی جھگڑا، بگاڑ، تنگ دستی، کڑواہٹ، غصے اس وجہ سے ہیں کہ ہم خدمت کرنا بھول گئے ہیں۔ تصور کریں اگر ایک بہو کی جو ساس ہے، مطلب اس کی جو ساس ہے ایک بیٹی کی، وہ درست نہیں ہے، وہ بڑا اسے دکھ دیتی ہے، ٹونٹ کرتی ہے، غصہ کرتی ہے، بات بات پر اسے جواب جو ہے غلط دیتی ہے، اگر وہ لڑکی خدمت کرتی رہے، 1 مہینہ خدمت کرتی رہے، 2 مہینے کرتی رہے، 3 مہینے کرتی رہے، اور بس خدمت کرتی رہے، تو کیا خدا اس ساس کا دل اور ذہن نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے۔ میں نے ایسی ساس دیکھی ہیں جو اتنی بدلی کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ درجہ دینا شروع کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ متاثر ہوئی رویے سے متاثر ہوئی کہ میری بہو کا رویہ کیسا ہے اور میرا رویہ کیسا ہے۔ لیکن جو ہے وہ بھوکا ہو تو تو کیا کر اسے؟ کھانا کھلا۔ اگر پیاسا ہو کیا کر اسے؟ پانی پلا۔ تو اس طرح کیا کرتا ہے؟ اس کے سر پر انگاروں کا دشمنی صرف قتل و غارت کی نہیں ہوتی، کئی دفعہ ایویں تک کہ دشمنی لئی ہوتی، کئی دفعہ ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا، اینو میں ایتی یہ پریز دا لارڈ، ہاللویا ہاللویا۔ تو خدمت گزاری جو ہے اس سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس میں قدرت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قدرت ہے۔ ہماری برکت جو ہے اس کے دروازے خدمت گزاری سے کھلتے ہیں۔ ابراہیم کو دیکھیں، ابراہیم اپنے دور کا ایک امیر ترین شخص ہے اور خدمت گزاری کی برکت کو جانتا ہے۔ کیسا عظیم شخص ہے، امیر ہے، نوکر ہے، معاشی ہے، امیر ترین شخص ہے، اور خدمت گزاری کا جذبہ اسے پتا ہے۔ پیدائش 18 باپ نکالے، اس کی پہلی آئی۔ کئی دفعہ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ خراب اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت نہ کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدمت کرتے رہیں، اور رویے جب زندگی میں آتے ہیں، حالات پیدا، تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا، میں خدمت کرتا رہوں گا اپنی برکت کے لیے یا خدمت چھوڑ دوں گا۔ آمین۔ پہلی آیت۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا
اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. یہ گرم دن تھا اور یہ دن کا ایک گرم ترین حصہ تھا. جیسے دوپہر 1-2 بجے کا ٹائم، جب سورج جو ہے اوپر سر پر ہو اور گرمی شدید ہو، اور باوجود درجنوں نوکروں کے ابراہام کا رویہ دیکھیں. کیسا رویہ ہے؟ دوسری آیت. اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا. کیسا خوبصورت رویہ. جب اس نے 3 آدمیوں کو دیکھا تو پریشان نہیں ہوا. کون جی شکر دوپہر لگی ہوئی ہے، کہیں تو دوپہری کنڈی کھڑک جائے نا تو ایک دم پینا پریشان. لے بھی ہوں پر کون آ گیا، بڑی گرمی ہے. ہوں تو کچن چ بھی بڑی گرمی ہے. وہ بڑا ایک اندر دل دب جاتا ہے. یہ پریشان نہیں ہوا. دوپہر کا وقت ہے، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھتا ہے کہ 3 آدمی ہیں. نہ رویا ہے، نہ پریشان ہوا ہے، نہ بلکہ بھاگا ہوا جاتا ہے. آمین. بھاگا ہوا جاتا ہے. وہ خدمت کرنے کے لیے پرجوش ہے اور سلام کرنے کے لیے. یاد ہے آپ کو، خدمت گزار عزت دیتا ہے. آمین. خدمت گزار کیا کرتا ہے؟ ربکا نے کیا کی؟ عزت کی. اسے کہا پیجئے صاحب، پیجئے صاحب. ربکا نے عزت کی اور یہ بھی عزت کر رہا ہے، زمین تک جھک رہا ہے. ایک امیر ترین شخص جس کے نوکر چاکر بھی ہیں، اگر ان کو بھی حکم کرتا تو بہت سارا کام کروا سکتا، لیکن خود کرتا ہے. پیدائش 18:33-34 آئے. اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. آمین. کیسا خوبصورت رویہ ہے. خود لے کر آ رہا ہے. فلا ادھر نہیں سی ملتا انہوں نے کچھ، تو دھکے نال گھر لے کے آ گئے ہو. صبح دے اوتھے بیٹھے ہوئے سن تے اوتھے کچھ ملیا نہیں تے ہن تسی اپنے ساڈے ول آئے ہو. انہوں نے کی ہویا؟ ہم ایسا کہنا شروع کر دیں. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کے گھر اگر وہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے. آمین. آمین. ابراہیم کو نظر آ رہا ہے، خیمے سے دیکھ رہا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. دوڑا دوڑا جاتا ہے، لے کر آتا ہے. ان کو کہتا ہے اے خداوند، اے مالک، مہربانی کریں، آپ کے لیے پانی لاتے ہیں، آپ ہاتھ پاؤں دھوئیں، آپ یہاں آرام کریں. خود انہیں دعوت دیتا ہے، خود دعوت دیتا ہے. اور ان کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں. کیسی خوبصورت وہ ان کے آگے رکھتا ہے چیز. انہیں سے پتا تھا کہ یہ دھوپ سے باہر آ رہے ہیں، تاکہ آپ تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے پاس آئے ہیں. ہاللیلویا. وہ جانتا ہے کہ یہ آئے کیوں ہیں، تاکہ میں ان کی کیا کروں؟ خدمت کروں. تاکہ میں ان کی کیا کروں؟ خدمت کروں. وہ کسی اور کے رشتہ دار کے پاس بھی جا سکتے تھے، لیکن اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو اس لیے آئے تاکہ آپ ان کی کیا کریں؟ خدمت. یہ خدمت گزاری کا رویہ ہے. تاکہ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر. اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا 3 پیمانہ باریک آٹا جلدی لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اسے جلدی جلدی سے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. کیسی خدمت ہے. خدمت گزاری دکھ سہ کے کی جاتی ہے. آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور مہمان ہیں، آپ پہلے انہیں دیتے ہیں. آمین. آپ پاس انتظار کرتے کہتے ہیں جی آپ کھائیں، میں آپ کو ڈشیں دوں گا، میں آپ کو پانی لا کے دوں گا، میں آپ کو یہ کروں گا. آپ خدمت کرتے ہیں ان کی، اور یہ بہت ضروری رویہ ہے جس سے آپ کو برکت ملتی ہے. اگلی آیتیں، 6 آیت، 7 آیت.
8वीं आयत, फिर उसने मक्खन और दूध उस बछड़े को जो उसे पकाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्हें खाया। 9वीं आयत, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है। आमीन। और याद रखें, सारा और अब्राहम बूढ़े हैं। सारा और अब्राहम क्या है? बूढ़े हैं। इनके बेटा नहीं, अब्राहम के बेटा नहीं था सारा से। सारा भी बूढ़ी है तकरीबन 75 साल, 74-75 साल, और अब्राहम भी बूढ़ा है तकरीबन 98-99 साल, दोनों बूढ़े। और ये भागा भागा खिदमत कर रहा है। और बाइबल में जब आप इब्रानियों में पढ़ते लिखा सने यास में, नाउमीदी के साल में, जब जिस्म मुर्दा हो गया है, रगे नसे पट्टे मुर्दा हो गए हैं, तब खुदा, क्योंकि खुदा ऐसा कर सकता है। आमीन। खुदा ऐसा कर सकता है। आप अगर नाउमीद हालात की वजह से, रुपए पैसे की वजह से, कारोबार की वजह से, अपनी जिंदगी की वजह से, अपने अज़दवाजी हालात की वजह से, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी खिदमत गुजारी आपके लिए बड़े दरवाजे खोल सकती है। आमीन। आमीन। मौसम बहार में तेरे बीवी के यहाँ क्या होगा? बेटा होगा। 10वीं आयत, तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। सारा हसंडी हो क्या में होएगा? मैं तो बुढ़ी हूं, मेरा तो शोहर भी बूढ़ा है, ये कैसे हो सकता? वो हंस रही है, लेकिन मैं आपको आपका खुदा कर सकता है। आमीन। आप दिल में रखे तो सही, खिदमत गुजारी के रवैये को लेकर आए। देखा, बाज ने फरिश्तों की खिदमत कर दी, अजनबियां की खिदमत करते करते। आमीन। फरिश्तों की खिदमत कर दी। खिदमत गुजारी मंजिल के दरवाजे खोलती है। खुदा ने अब्राहम को ये मंजिल दिखाई हुई थी पहले कि तेरे क्या होगा? बेटा होगा। ओ आसमान के सितारों को देख, रेत के जर्रों को देख, तेरी औलाद इनकी मानिंद होगी। आमीन। अनगिनत औलाद। हालेलुया। ये पहले ही मंजिल दिखाई हुई थी और खिदमत गुजारी उस मंजिल के दरवाजे को क्या कर रही है? खोल रही है। आमीन। खिदमत गुजारी खुद गर्ज नहीं होती। ये भी रवैया है, खुद गर्ज नहीं होती। मैनू सिर्फ जनाब अगे रखे आ जाए, दूसरों को भी आगे लेके आए। आमीन। मैनू पहला दे दो, दूजा पाए मिले ना मिले, सबको मिले। हालेलुया। लेकिन सिर्फ अपने। फिलिपियों 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु मसीह की। आमीन। जब आप यीशु मसीह की फिक्र में होंगे, आप रूहें जीतने वाले होंगे। आप खुद गर्ज नहीं होंगे, सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैनू आराम नहीं मिलता, मैं बहुत ज्यादा जरा परेशान रहना, मैनू बड़े दुख सहने पैंदे ने, मैनू ये कह दिता, मैनू वो कह दिता, मेरे नाल ये हो गया। खिदमत गुजारी सबका ख्याल रखती है। आमीन। मेरे साथ भी ना हो और उनके साथ भी ना हो, मेरे रवैये से दूसरे को ठेस ना पहुंचे। हर कोई अपने ही हाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी क्या करे? आए इस बात को समझे। इस इतवार, आज इस इतवार हम इस बात को समझें कि हमने खिदमत गुजार बनना है। हमारा ऐसा रवैया हो जिससे ना सिर्फ हम बरकत पाएं, हमारे इर्द गिर्द वाले बरकत पाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमारे रवैये की वजह से दूसरों की जिंदगियों पर असर हो, दूसरों की जिंदगियों पर क्या हो? असर हो। अगर आप दरानी जिठानी है, आपका रवैया ऐसा हो कि आपकी दरानी या जिठानी बदल जाए। हालेलुया। अगर आप सास बहू हैं या आप सास हैं और आपकी बहू का रवैया अच्छा नहीं, आपका रवैया ऐसा हो कि आपकी बहू का रवैया बदल जाए। अगर आप शौहर हैं और आपकी बीवी का रवैया दुरुस्त नहीं है, आपका रवैया ऐसा हो कि आपकी बीवी बदल जाए। हालेलुया। अगर आप बीवी हैं और आपके शौहर का रवैया दुरुस्त नहीं, आपका रवैया ऐसा हो कि आपका शौहर बदल जाए। मैं आपको बता दूं, आप अपने रवैये को दुरुस्त करके बहुतों को यीशु के पास ला सकते। अगर ईमानदार लड़ाई करने वाले हो, नशा करने वाले हो, चर्च जाने वाले भी हो, हदिये देने वाले भी हो, गालियां देने वाले भी हो, लड़ाइयां करने वाले भी हो, नशा करने वाले भी हो, घर में जो है नफरत फैलाने वाले हो, तो क्या लोग बदलेंगे?
کیا چرچ کا اثر دنیا پر ہوگا؟ پھر دنیا کہے گی جو اسی بھی انج نہیں ہے بھی انج نہیں نے۔ کسی نے خوب کہا کہ آج کل دنیا اور چرچ جو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں رہا، کلیسیا میں اور دنیا میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ اگلے 5-10 سال اگر کلیسیا اپنے رویے پر اپنے آپ پر توجہ نہیں کرے گی تو دنیا اور کلیسیا ایک جیسی ہو جائے۔ جیسے دنیا شراب پیتی ہے، کلیسیا بھی پی رہی ہوگی۔ دنیا ناچ رنگ پسند کرتی ہے، کلیسیا بھی پسند کر رہی ہوگی۔ دنیا گالیاں دیتی ہے، کلیسیا بھی گالیاں دے رہی ہوگی۔ دنیا کے گھروں میں لڑائی جھگڑے تانے اور تنگ دستی ہے، کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ دنیا سود پہ پیسہ دیتی ہے، سود پہ پیسہ لیتی ہے، کلیسیا بھی ویسی ہوگی۔ تو پھر وہ فرق ختم ہو جائے اور پھر کلیسیا کا اثر، کلیسیا ایک دنیا کی امید ہے۔ میں اور آپ دنیا کی امید ہیں، ہم نور ہیں، اور اگر نور جو بلب ہے فیوز ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا۔ میں اور آپ نور ہیں، اور ابلیس دن رات کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا نور چلا جائے، ہم پر گرد ڈل جائے، ہم پر مٹی آ جائے، تاکہ ہماری روشنی مدم مدم ہوتے 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 ختم ہو جائے یا ہم فیوز ہو جائیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں نور بن کے چمکتا رہوں۔ آمین آمین۔ ہم دنیا کا نمک ہیں، اگر نمک کا ذائقہ چلا جائے، کبھی ایسا نمک گھر میں آ جائے جنہوں جنہ بھی ہانڈی چ پاؤ تے ہانڈی دا سواد ہی نہیں آتا، تو کیا وہ بہنیں نمک استعمال کرتی رہتی ہیں یا اسے پھینک کر دوسرا منگواتی ہیں؟ وہ کہتے تو کی لے کے آگے کچرا ہی نہیں تھا، جا صحیح نمک لے کے فلاں کمپنی دا لے کے آئے۔ وہ نمک پھینکا جاتا ہے اور پھر وہ روڑی پر یا پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ آپ کا ذائقہ نہ جائے تو ذائقہ کیا ہے ہمارا؟ میں اور آپ دنیا سے کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ میں اور آپ دنیا سے کیا ہوں؟ میرا گھرانہ دنیا کے گھرانوں سے کیا ہو؟ بہن و فلاں بہن یہ دعائیا ممبر ہی فلاں چرچ دی بڑی اچھی اچھی دعاواں کر دیا، لیکن نو نال انج لڑ دیا جویں جناب ہو تے دشمن۔ یہ آج چرچ کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں چیزیں، یا بہو کی بات ہے، یا شوہر کی بات ہے، یا بیوی کی بات ہے، یا نوجوانوں کی بات ہے۔ جو لڑکے نوجوان چرچ میں خدمت کرتے ہیں، وہ چرچ میں جو ہے بڑے زبردست خدمت کرتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، غیر زبانوں میں ہدیے دے رہے ہیں، بڑی دکھ سہ رہے ہیں، لیکن گھر میں ہمارے رویے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کے لیے ہم بری گواہی بن سکتے ہیں۔ ہم انہیں جیتنے کی بجائے ہم انہیں خدا سے دور کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے میں کی لینا اینج دی باتاں تو جتے میرا منڈا یا میری کڑی میری عزت ہی نہیں کر دے۔ ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے۔ آمین۔ اگر چرچ جسمانی خواہشوں میں پڑا رہے، جسم کی خواہشوں میں، فلاں کڑی دے نال فلاں منڈے نال فلاں بی بی نال تعلق ہوئے، تو کیا دنیا چرچ کی طرف آنا چاہے گی؟ صرف وہی آئیں گے جو جسمانی خواہشوں میں پھنسے ہوئے، وہ نہیں آئیں گے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں کچھ باتیں اس لیے سخت بھی کر رہا ہوں کہ میں اور آپ دنیا کی امید ہیں۔ ہم وہ نور ہیں جس کی وجہ سے تاریکی کو بھاگنا چاہیے، ہم وہ نمک ہیں جس کا ذائقہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں سے گواہی نکلے گی، ہمارے پڑوسی سنیں گے، ہمارے استر والے پڑوسی سنیں گے، ہمارے محلے والے سنیں گے، وہ کہیں گے جناب فلاں کا گھر اگر بدل سکتا ہے تو میرا گھر بھی بدل سکتا ہے۔ فلاں کی اگر بیوی اپنے شوہر کی اتنی عزت کر سکتی ہے، میں بھی اپنے شوہر کی کر سکتی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ فلاں کے گھر میں اگر مالی برکت آ سکتی تو میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ مجھے اور آپ کو مسیح کے کھلے خط بننا ہے۔ ایک ہوندی چٹھی جیڑی بڑی ٹیپاں چ لپیٹی ہوندی ہے، جیڑی اندروں کی لکھیا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کے چہرے پر بڑے مسکراتے، بڑے چکنے چپڑے، بڑے صاف ستھرے، لیکن اندر وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کھلے خط ہیں، ان کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ انہیں لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا خدمت کرنا، ان کا خدا کے ساتھ وفادار رہنا ان کی زندگی بدلنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، لیکن افسوس ان پر جن کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔
وہ چرچ ممبرز، وہ پادری صاحبان، وہ مبشر صاحبان، وہ دعائیا ساتھی جن کی وجہ سے ٹھوکر لگے، لوگ چرچ آنا چھوڑ دیں، لوگ خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں، لوگ خدا کو اپنی زندگی دینا چھوڑ دیں، لیکن ان کے لیے ضرور ہے کہ ان کے گلے میں بڑی چکی کا پاٹ ڈال کر گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ آئے ہم ایسے خدمت گزار بنے جن کی وجہ سے زندگیاں بدلیں۔